مصفی کے بارے میں، مصفی گمنام شاعر نہیں ہیں، غیر معروف شاعر نہیں ہیں، ہر زمانے میں پڑھے جانے والے شاعر ہیں، لیکن اور ان پر لکھا بھی بہت کچھ گیا ہے۔ فراق نے لکھا، مجنوں گورکھپوری نے لکھا، اور بھی کئی لوگوں نے لکھا۔ تو اس کے باوجود ایک کمی یہ محسوس ہوتی ہے، مطلب جتنا میں نے مصفی کے بارے میں پڑھا ہے اس میں ایک کمی یہ لگتی ہے کہ اس میں مصفی کو تہذیب اور روایت کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کم کوششیں کی گئی ہیں، اور انہیں جیسے دبستان لکھنؤ کا ایک نمائندہ سمجھ کر ان کی شاعری کا مطالعہ وہ لکھنوی منہج پر کیا گیا ہے، رعایات پر، اور مطلب چیزوں کو باہر مبالغے کے ساتھ جوڑنا۔ تو میرے خیال میں مصفی اس سے زیادہ ہیں، یعنی جن اصول کی روشنی میں دبستان لکھنؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ اصول سب کے سب مصفی پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن مصفی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان اصول کی گرفت سے باہر بھی ہے، وہ لکھنوی دبستان تک محدود نہیں ہے۔ تو آج ہم وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ان کا ایک ذرا سا مطلب یہ شاعر کیسے تھے، کس مزاج کے تھے، ان کی شاعری کے خصوصی جو وہ ہیں امتیازات وہ کیا ہیں، تو اس پہ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کریں بات کہ اردو زبان اور اس سے منسلک تہذیب، یعنی منسلک تہذیب سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک تہذیب وہ جو زبان کی پرورش جس نے کی ہے تو وہ ایک مدر تہذیب ہے، اور دوسرے یہ کہ اس زبان نے بھی کچھ تہذیبی مظاہر اور امتیازات پیدا کیے۔ تو ان کو اگر نظر میں رکھا جائے، مصفی جو ہیں وہ زبان اور تہذیب کا جو ایک تال میل ہے، اردو زبان اور اردو تہذیب، ان کے درمیان پیدا ہو جانے والی اپنے زمانے میں کمزوریوں کا بہترین مظہر ہیں۔ وہ ابھی رفتہ رفتہ ہم بیچ بیچ میں کھولتے جائیں گے کہ زبان اور تہذیب کا سطحی، مصنوعی اور تھوڑا سا ہیڈنسٹک تال میل یہ مصفی کی شاعری کا خاصہ ہے، اور جب تہذیب اور زبان کے درمیان تعلق کم تخلیقی، کم معنوی اور کم ٹرانسینڈنٹ رہ جائے تو پھر زبان میں افعال جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اسما پر، مضامین حاوی ہو جاتے ہیں معانی پر، معانی لا تعلق رہ جاتے ہیں حقائق سے۔ تو یہ ایک مطلب ضروری بات ہے جو لکھنؤ کی شاعری اور کچھ اور شاعروں کو بھی سمجھنے کے لیے مفید ہے، معاون ہے۔ تو دوسرا یہ کہ شاعری اپنے کلاسیکی ضابطے میں زبان پر قدرت کا تقاضا کرتی ہے، تو زبان پر مصفی کی قدرت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زبان ان کے ہاتھوں میں آ کر اپنی کس سطح کا جمالیاتی اظہار پا لیتی ہے۔ تو وہ اگر غور کریں تو ان کے یہاں زبان پر قدرت معنوی نہیں ہے بلکہ تکنیکی ہے، یعنی یہ لفظوں کو
مبالغے کے ساتھ مختلف رعایتوں میں جیسے مختلف رعایتوں سے سجا دیتے ہیں، لیکن لفظ کو اس کے کانٹینٹ کے ساتھ، لفظ کو یا لفظوں کو ان کے مشترکہ کانٹینٹ کے ساتھ اس طرح کی نسبتیں فراہم نہیں کرتے جس سے اس تہذیب کا تصور جمال یا اس تہذیب کے بنیادی حقائق جو جمالیات کا موضوع ہیں وہ اظہار پا سکیں۔ تو تکنیکی قدرت بہت ہے کہ لفظی رعایتیں، مشکل ردیفیں، مطلب بہت شاید کوئی شاعر ایسا مشکل سے ملے گا جس نے اتنی مشکل زمینوں میں اتنی سہولت اور شگفتگی کے ساتھ شعر کہے ہوں۔ پھر اسی وجہ سے اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مصفی کے ہاں معانی نہیں پائے جاتے، یعنی معنی آفرینی جو بڑی شاعری کا ایک لازمی وصف ہے، وہ مصفی کے یہاں اگر کہیں ہے تو وہ کتابی سا ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے باتیں، بڑے مسائل، بڑے مشاہدات اور معارف جو کتابوں میں ہیں وہ ان کے یہاں موضوع ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کے ہاتھ لگ کر وہ بھی مضمون کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی معنویت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ یہ مضامین کے شاعر ہیں۔ مضامین کہتے، اور مضامین بھی کیسے کہ زندگی کی ہر سطح ایک تخلیقی وقت رکھتی ہے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کا ہر مرتبہ، ہر طبقہ، اس کے تمام پست و بلند وہ تخلیقی ذہن کا موضوع بن سکتے ہیں۔ تو ایک شاعر آتا ہے یا ایک مطلب ناول لکھنے والا آتا ہے، وہ سوسائٹی کو اس کے تمام پست و بلند کے ساتھ اور تاریخ سے اس کی مطابقت کے نئے اسالیب پیدا کر دینے کے بعد ایک ایسا کل بنا دیتا ہے جس کل میں پستی جو ہے یا گراوٹ کے مظاہر جو ہیں وہ بھی اپنا جواز پا لیتے ہیں، وہ بھی گویا میننگ فل، سگنیفیکنٹ اور ضروری سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کی شاعری بہت ہے ہماری روایت میں، کہ جہاں زندگی کی ہر سطح ایک تخلیقی اظہار پاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبوں کا جو ایک جمالیاتی اور اخلاقی بلینڈ ہوتا ہے، وہ بلینڈ جو ہے وہ کہیں کہیں اظہار پاتا ہے ایک ہائر سطح پر، اور کہیں کہیں تہذیبیں خود اپنے اخلاقی اور جمالیاتی اور عرفانی بلینڈ سے تجاوز کر جاتی ہیں، یا اس کو مینیفیسٹ کرنے والا نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو وہ مینیفیسٹیشن کا نظام کمزور پڑ جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ چیزیں بھی جو ہیں وہ ادنیٰ اظہار میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو یہ سب بھی ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے یہاں اگر دیکھنی ہوں تو ہماری شاعری دیکھی جا سکتی ہے، ہماری داستانیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ نہ رکھا جائے جو کسی بڑے شاعر سے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے یہاں یہ جیسے لکھنوی دبستان کا ایک طرۂ امتیاز ہے مبالغہ ایکسٹیریئرائزڈ فارمز میں، تو یعنی مبالغہ باہر کہ قطرے کو دریا بنا دینا، شعلے کو جو ہے وہ آتش فشاں کا بیج بنا دینا، اور ان میں ایک واقعے کا سا رنگ پیدا کر دینا۔ تو مبالغہ اگر
واقعاتی ڈھب کے ساتھ ہو تو اسے کہتے ہیں مضمون۔ تو وہ مبالغہ مصفی کے یہاں بھی بہت ہے، تقریباً تمام شعراء کی طرح مصفی کے یہاں بھی مبالغہ بہت ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گیون صورت ہے، جو حاضر صورت ہے، اس کو غیر حاضر صورت سے منسوب کر دینے والا کوئی طریقہ اظہار میں لے آنا، تو یہ مبالغہ تو ہے۔ اور یہ مبالغہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایکسٹیریئرائزیشن کے ساتھ ہے، یعنی دیکھی جانے والی، برتی جانے والی چیزوں کو یہ جیسے ان پہ کوئی جادو سا کر کے انہیں کچھ اور بنا دیتے ہیں، ان کو اپنی فعلیت سے، یعنی جو ان کے حدود فعلیت ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیونٹی سے چٹان اٹھوا دیتے ہیں، لیکن چیونٹی اور چٹان دونوں باہر ہیں، اور یہ جو مبالغے سے بنا ہوا منظر یا جو مضمون ہے، یہ میری کسی اندرونی اور باطنی طمانینت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ کہ نہ طمانینت نہ بے سکونی، بلکہ یہ کہ اس سے بے نیازی کی حالت میں ہے۔ تو اس طرح کا مبالغہ جو لکھنوی شاعری کا چلن ہے، یہ کچھ قیمت بھی دینی پڑتی ہے، یعنی چیزیں، مطلب آپ کا ہر بیان، آپ کا ہر وہ جو ہے ہر تخلیقی عمل کا نتیجہ وہ باہر کی انوینٹری سے بنا ہوا ہے، وہ اسٹرکچر ہو رہا ہے، وہ آپ کے اندر گرو نہیں کر رہا، اور اس کے لیے کوئی اس مبالغے سے مناسبت پیدا کرنے کے احساسات بھی ہمارے اندر نہیں ہیں۔ یعنی یہ کہ باہر کی دنیا سے ہم کچھ مخصوص احساسات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، متعلق ہیں۔ یہ جو اس طرح کا جو ایکسٹیریئرائزڈ مبالغہ ہوتا ہے، یہ ان احساسات کی جگہ نئے احساسات نہیں پیدا کرتا، یعنی یہ چیزوں کو بلند کر دیتا ہے، چیزوں کو جیسے بہت ہی بڑا بنا دیتا ہے، یا چیزیں جیسی ہو ہی نہیں سکتی ویسا ہوتا ہوا دکھا دیتا ہے۔ تو لیکن اس سے مناسبت رکھنے والا نیا احساساتی پیٹرن نہیں پیدا ہوتا، تو یہ جیسے اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے، اور یہ ایک جیسے ادھوری سی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس طرح کا مبالغہ جو ہوتا ہے وہ فکر اور پیتھاس، المناکی سے خالی ہوتا ہے۔ اس سے خوشی اور فرحت تو کچھ محسوس ہو سکتی ہے، اس میں چونکنے والی کوئی چیز تو ہو سکتی، چونکانے والی چیز، لیکن یہ کہ اس کو میں انٹرنلائز کرنے لگوں تو یہ انٹرنلائزیبل نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کے مبالغے جو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، ہر اشک ہے میری چشم پرآب میں دریا، ہر اشک ہے میری چشم پرآب میں دریا، یہ وقت گریہ ہے یا کس حساب میں دریا، ایک اشک پر نہ تصرف رہا ان آنکھوں کا، چلے تھا جن کی ہمیشہ رکاب میں دریا۔ اب یہ شعر دو شعر جیسے میں نے فوری طور پہ یہ سامنے آئے تو پڑھ دیے، تو لیکن یہ کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ پڑھ دیے اس کی مثال کے طور پہ، ایکسٹیریئرائزڈ مبالغے کی مثال کے طور پر۔ اب آپ دیکھیں، اشک، چشم پرآب، گریہ، یہ سب چیزیں بہت باطنی دلالت رکھتی ہیں، تو لیکن
یہ چیزیں جو باطن کی طرف اشارہ کروانے والی، جیسے جو باطن کی انڈیکیٹرز ہیں، کچھ کیفیات کی، کچھ احوال کی، کسی بہت بڑی قدر کی یعنی عشق کی، فراق اور الم وغیرہ کی، انہوں نے ان کو ان کے روٹ سے کاٹ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ اشک بھی ایک شے ہے، بنائی ہوئی شے، اور وہ چشم پرآب بھی جو ہے وہ ایک گھڑی ہوئی شے ہے، جس کو آپ مطلب میز پہ بھی رکھ سکتے ہیں، جس کو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اور اپنے سے قریب یا دور بھی دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بالکل داخلیت سے بھرے ہوئے لفظ اور کیریکٹرز ہیں، ان کو بھی بالکل خارج تک محدود فارمز میں داخل کر دیا۔ تو اب یہ شعر بہت اچھے ہیں، دونوں شعر بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کہ میں گریہ یا اشک، اگر میں ان سے مانوس ہوں اور ان کی جو حقیقی دلالت ہے اس کو میں جانتا اگر ہوں، تو میں اس کو اپنے وہ جو پہلے سے جو میرا علم ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر سکوں گا۔ اشک سے میرے کچھ تصورات جڑے ہوئے ہیں، کچھ احساسات اس میں گندھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے احساسات اور تصورات وغیرہ جو ہیں وہ ایک باطنی قدر کے تابع ہیں۔ تو وہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں، تربیت وہاں سے لینے کے بعد جب میں یہ شعر پڑھوں گا، تو میں اپنے اشک کو اس اشک سے نسبت نہیں دوں گا۔ یہ اشک میرے لیے جیسے کوئی بنایا ہوا آنسو ہے، اور چشم پرآب بھی جیسے ایک کھیل کی طرح بنائی گئی ہے کہ دیکھو آنکھیں روتی اس طرح ہیں، انہوں نے بٹن دبا دیا وہ رونے لگیں، اس طرح کا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹھوس داخلیت رکھنے والے اور مفہوم سے زیادہ کیفیات سے بھرے ہوئے جو کیریکٹرز اور کلمات ہیں، ان کو بھی جیسے بالکل باہر کی چیزیں بنا کر جیسے دکھا دیا گیا، گنوا دیا گیا اور واہ واہ کروا دی گئی۔ تو لیکن یہ کہ میں اگر یہ کروں کہ اس اشک کو اس اشک سے جوڑوں جو میں نے میر کا اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، تو وہاں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، بلکہ اس طرح کا ارادہ ہی میرے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ مطلب اس مبالغے کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے ہر اہم روایتی شاعر کو پڑھتے وقت، مصفی اہم ترین شعراء میں سے ہیں، تو ان کو پڑھتے وقت بھی ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ جس شعری روایت میں رہتے ہوئے انہوں نے شاعری کی ہے، اس شعری روایت کی کچھ بنیادی سکہ بند آفیشل اصطلاحات ہیں، کچھ معانی ہیں، کچھ احوال اور تجربات ہیں جو انڈیویجول نہیں ہیں، یعنی اپنی ساخت میں انڈیویجول نہیں ہیں، آرکیٹائپل ہیں، جیسے عشق، جیسے وصال، جیسے فراق وغیرہ، جیسے بہار، جیسے خزاں، جیسے دریا، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہمارے یہاں بنیادی مصطلحات ہیں، یعنی یہ وہ آرکیٹائپل سمبلز ہیں جو ہمارے احساسات اور خیالات وغیرہ کو ٹرانسینڈنس کی حالت میں رکھتے ہیں، ان چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے اور ان چیزوں سے اپنے اپنے حصے کا پورا تجربہ حاصل کرتے ہوئے بھی وہ لفظ میری ملکیت نہیں بنتا، بلکہ میرے تمام سرگرمیوں کو، میرے تمام حاصلات کو
اس بنیادی عقداری معنی سے لے جا کر جوڑ دیتا ہے یا اس سے تصدیق کرواتا ہے کہ یہ معیاری کیفیت ہے یا نہیں۔ تو عشق ہے، محبوب ہے، حسن ہے، یہ بہت ساری اصطلاحیں ہیں جو شاعری کے اسماء اعظم کی طرح ہوتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ جب یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان اور کسی تہذیب میں، یعنی زبان اور تہذیب اس کے تال میل سے بننے والے دائرے میں جب وہ پیدا ہونے لگے مقامیت، یعنی تہذیب میں مقامیت کے گوشے بھی پیدا ہونے لگیں، تو پھر اس مقامیت کی وجہ سے اس تہذیب کا آرکیٹائپل جو وہ اسٹرکچر ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ اس تہذیب کے نمائندے مقامیت سے ماورائی کی حالت میں ان اقدار اور ان حقائق کو حالت ادراک اور حالت اظہار میں رکھتے ہیں، لیکن جو مضافات میں مقامیت کے مختلف خیمے اور محلے بن جاتے ہیں وہ ان اصطلاحات کو اپنی محدود مقامیت اور اپنی اس ذہنیت و طرز احساس کی سطح پر لے آتے ہیں جو ایک بڑے کل کے ساتھ موافقت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس میں پھر اصطلاحات میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے سب سے زیادہ جو اس کے مقدار میں سب سے زیادہ شواہد پہلی مرتبہ مصحفی کے یہاں دکھائی دیے، اس کے بعد لکھنوی شاعری اسی ڈرے پہ چل پڑی کہ عشق جو ہے وہ جیسے عشق میں وہ ٹرانسینڈنس نہیں رہی، عشق وہ پیشن نہیں رہ گیا جو وجود کو اس کی حقیقت کے ایکسپیرینس میں رکھتا ہے، عشق سے وہ تھاٹ غائب ہو گیا جو محبوب کو اس کی ٹرانسینڈنس کے ساتھ اس کے خط و خال کے اظہار میں دکھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی علامت ختم ہو جاتی ہے، سمبلزم اس تہذیب کا مختلف پاکٹس میں اگر قید ہو جائے تو وہ کل ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصحفی کے یہاں مطلب بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے میں جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک عنوان آتا ہے، دل پھینک تماش بین، کہ ان کا عشق جو ہے وہ دل پھینکنے کا بس ایک نام ہے، اور تماش بینی یعنی یہ محبوب ان کا ایک نہیں ہے۔ تو وہ اس کے نتائج بھی پھر دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جیسے ایک تمہیدی سی بات تھی۔ اب میں ان کے کچھ شعر جیسے منتخب کیے ہیں آج کی گفتگو کے لیے، تو اس میں جیسے ابھی بات اب میں یہ تمام وہ اشعار ہیں جو کڑے سے کڑے انتخاب میں رکھے جائیں گے۔ تو جیسے ان کی ایک مشہور غزل ہے، اس میں بھی میں وہ دکھاتا ہوں جو گراوٹ آتی ہے، عاشق اور محبوب۔ عاشق اور محبوب دونوں میں اگر وہ بلندی نہ رہ جائے نا، یا سمبل بننے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے، تو پھر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ اور تو محبوب کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب یہی آپ دیکھ لیجیے کہ محبوب اور اس کی مجلس یعنی اس کے عاشقوں کا حلقہ، جس میں بیچ میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے رقیب ہیں، کہ اور تو سب ہی ورے بیٹھے ہیں۔ اب ان کی زبان پہ محمد حسین آزاد نے بھی اعتراض کیا تھا کہ مصحفی کی زبان سے امروہہ پن نہیں گیا، لیکن خیر یہ وہ امروہہ پن نہیں ہے جس پر آزاد ناراض ہوئے تھے۔ تو لیکن یہ کہ یہ زبان کی بہت ہی جیسے ایک
ایک بولی ٹھولی والی زبان ہے، ایک زبان کی بہت ہی نچلی سطحوں پر جو الفاظ کبھی کبھی کام آتے ہیں، یہ ان میں سے ہے کہ اور تو سب ہی ورے بیٹھے ہیں، نزدیک بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں۔ تو اب مطلب مزے کا شعر ہے، لیکن یہ کہ اس سے وہ محبوب جیسے ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسا محبوب ہے، یا یہ کہ اس محبوب کی عزت نہیں پیدا ہوتی پڑھنے والے کے دل میں۔ اور تو سب ہی ورے بیٹھے ہیں، ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں۔ اب یہ بھی تماش بینی والا رویہ ہے نا، کہ چلو پرے بیٹھے ہیں، اس کو بھی جیسے مزے لے کر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم ہیں کہ پرے بیٹھے ہیں، سب اس سے جڑ کے بیٹھے ہیں، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ شکایت کر رہے ہیں، اور شکایت وہ بالکل بالا خانوں میں آنے جانے والوں کے محاورے میں کر رہے ہیں۔ اب اسی میں دیکھیں ایک بہت زبردست معنوی پس منظر رکھنے والا مضمون ہے کہ جب سے چھوڑی ہے محبت تب سے، جب سے چھوڑی ہے محبت تب سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اس میں تکنیکی خوبیاں زبردست ہیں، لیکن وہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ محبت ایک آئیڈیا ہے، یہ اسے پروفین بنا دیا گیا۔ جیسے پہلے میں بھی حسن اور عشق کا تعلق ایک آئیڈیا ہے، اس کو ولگرائز کیا گیا ہے، اس میں اسے پروفین بنا دیا کہ جب سے چھوڑی ہے محبت۔ ایک تو ایک محبت چھوڑنا، یہ ترک محبت جو ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اور ترک محبت اختیاری بھی نہیں۔ یہ مضمون ترک محبت کا پہلے بھی لوگوں نے باندھا ہے، بعد میں بھی باندھا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت علمیہ انداز سے باندھا۔ جیسے یہ کہ حاشا کہ من بموسم گل ترک میں کنم۔ اب یہ میں کو عشق کے خاندان ہی میں رکھ کے دیکھیے، حافظ کہتے ہیں کہ حاشا کہ من بموسم گل ترک میں کنم، کہ بہار میں اور میں شراب چھوڑ دوں، یعنی ماحول جمال سے بھرا ہوا ہو اور میں جمال سے انسپائر ہونے کا وسیلہ ترک کر دوں۔ من لاف عقل می زنم انکار کہ کنم۔ یہ تو میں ہوشیاری کی باتیں کر رہا ہوں کہ بہت عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ شراب چھوڑ دو، تو مجھ پہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے ان کا غلبہ ہو گیا تھا، تو یہ جو لاف میں نے ایک بڑھ ہانکی ہے، یہ اس اثر سے ہے، بھلا ایسا کام میں کروں گا؟ ایسا ممکن ہے کہ میں ایسا کام کروں؟ جو عاشق صادق ہے، جو محبوب کے حضور اور غیاب دونوں میں رہنے کے آداب جانتا ہے، جو حسن کی بہترین جہتوں سے، وہ باطنی ہوں یا ظاہر ہوں، ان سے انسپائر ہونا سیکھ چکا ہے، وہ بھلا اس سورس آف انسپریشن کو ترک کر دے گا؟ یہ ترک کا مفہوم کس حقارت سے انہوں نے باندھا ہے۔ تو اب یہ جب سے چھوڑی ہے محبت تب سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ خوبصورت شعر ہے۔ تو وہ اس میں جو مضمون ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ محبت جب تھی تو دامن چاک کرتے تھے، گریباں چاک کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، تو اب محبت چھوڑ دی ہے تو اب گریبان میں کوئی چاک نہیں، کوئی وحشت والا کوئی کام نہیں، دیوانگی کا کوئی فریضہ ہمیں ادا نہیں کرنا، تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یعنی بیکار بیٹھے ہیں، نہ دامن چاک کر رہے ہیں نہ گریباں چاک کر رہے ہیں۔ تو شعر اچھا ہے۔ شیشے میں کی طرح سے ساقی
شیشے میں کی طرح سے ساقی چھیڑیو مت کہ بھرے بیٹھے ہیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ لکھنؤ کے کسی وہ بانکوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں ایک صاحب ساقی سے یہ چغل کر رہے ہیں کہ ساقی، اب ساقی بہت ہی بڑا لفظ ہے ہمارے یہاں، تو اب وہ ساقی بھی کوئی جیسے وہ وہاں کا ملازم ہے، تو یا یہ کہ وہی ہے جس کے پرے اور ورے بیٹھنے کا بتا رہے تھے، تو وہ ساقی بھی وہی بن گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی دور بیٹھا ہوا دیکھا اور اب ہمارے سامنے صراحی لے کر آیا ہے کہ پیالہ نیچے کرو تاکہ بھر دوں، تو اب ہمیں نہ چھیڑو، اتنی دور رکھا ہے تو اب یہ بھی دکھاوا نہ کرو، اور اگر تم نے یہ پوچھ لیا کہ تم اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، پرے کیوں بیٹھے ہو، تو یاد رکھنا کہ ہم بھرے بیٹھے ہیں، یعنی غصے سے بھرے، شکایتوں سے بھرے بیٹھے ہیں۔ تو بھرے بیٹھے میں دونوں رعایتیں مصحفی نے بہت کمال سے برتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ساغر میں کی طرح بھرے ہوئے ہیں، ہم گویا خود شراب شکایت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم غصے کی شراب سے بھرے ہوئے ہیں، تم نے جیسے ہی اس پیالے کو اگر چھیڑ دیا تو پھر وہ ساری شکایتیں پورے اظہار کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ نکل پڑیں گی، لہذا تم چپ رہو، میری طرف نہ آؤ۔ مصحفی یار کے گھر کے آگے، اب ذرا اس پہ غور کی، اب پس منظر تو ہم نے بتا دیا کہ بھئی یہ سارے معاملات بس بالا خانوں کی تماش بینی کے تجربات ہیں کہ مصحفی یار کے گھر کے آگے ہم سے کتنے نگھرے بیٹھے ہیں۔ اس میں بھی رعایت ہے گھر اور نگھرا میں، کہ گھر تو یار کا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، اور ہم لوگ جن کا کوئی گھر ہے ہی نہیں، ہم تو اس کے گھر کو اپنا گھر بنانے نکلے ہیں، تو ہم نگھرے، کتنے ہی نگھرے، یعنی صرف میں ہی نہیں ہوں اس کا طالب زار، بلکہ بہت سے ہیں جو اپنا اپنا پیغام لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب اس میں ذرا سا دیکھیے کہ عشق کا ایک تصور ہے، محبوب کا ایک مرتبہ ہے، ایک آئیڈیل سا ہے تہذیب میں، تو یہ ان سب کو جیسے مسمار بھی کر رہے ہیں، اور اس مسماری میں جیسے مزیداری بھی داخل کر رہے ہیں کہ جب یار نے کھینچی تیغ ہم پر، یہ بہت عام مضمون ہے روایتی شعرا میں، کہ جیسے میر کا ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، جیسے لگتا ہے کہ آپ کے باطن میں جیسے ایک حلاج سر اٹھا رہا ہے، یعنی یہ سارا کا سارا آپ کو اپنے بہترین احوال پر شرمندہ کر سکتا ہے یہ شعر، وفاداری کا اور اخفاء کا وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ میرے تمام آئیڈیاز جو ایک عاشق کے بارے میں ہیں، ایک خاص سچویشن کے بارے میں ہیں، وہ میر کے اس شعر، یعنی اس شعر میں بیان شدہ اس واقعے کے آگے مجھے ہیچ لگنے لگتے ہیں، یعنی مجھے خود کو نئے سرے سے اس شعر سے پیدا ہونے والے احساسات سے بھرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ایکسٹرنلائز کیا، دیکھیے کہ جب یار نے کھینچی تیغ ہم پر، ہاتھوں کی پناہ ہم نے کر لی، تو اچھا شعر ہے، مطلب یہ کہ ظاہر ہے وہ اس طرح کا محبوب جو ہے وہ کسی وقت تلوار لے کے کھڑا ہو گیا
تو اب ان کو بھی معلوم ہے کہ مارے گا نہیں، تو انہوں نے بھی ہاتھ یوں کر دیے، یعنی ڈرنے کی اداکاری کی، اور اس اداکاری میں ایک وہ ہے چالاکی کہ سپر لے کے ہم نہیں گئے تھے، تو سپر تو ہمارے پاس تھی نہیں، تو ہم نے یوں کر لیا، تو سپر نہ ہونے اور ہمارے اس طرح ڈر جانے کی وجہ سے اس نے ایک تو ہمیں قتل نہیں کیا، اور دوسرے یہ کہ تھوڑا مہربان بھی ہو گیا۔ مطلب یہ انسیڈ جیسے یہ ہے۔ مصفی کا کیونکہ دیوان بہت ضخیم ہے نا، اردو میں شاید کسی اردو شاعر کا دیوان اتنا ضخیم نہیں ہے، تو ان پہ دوسری نشست بھی ہم کریں گے، تو دوسری نشست کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کے کئی رنگ ہیں اور ان کا انتخاب بھی ہمیں جیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آج جیسے ابھی مطلب یہ میں ختم کرنے کے لیے اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ دوسری نشست میں ہم اور پہلو بھی دیکھیں گے۔ اب میں ان کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا کمنٹری کے ساتھ، ایسے شعر جو ایک الویت رکھتے ہیں، جو مطلب یہ کہ وہ تہذیب کا جو ایک آرکیٹائپل وہ ہے نظام، اس نظام میں ڈھل جاتے ہیں یا ڈھالے جا سکتے ہیں، لیکن ہیں کتابی سے، وہ عرض کرتا ہوں۔ اور بہترین اشعار، مطلب اردو کے بہترین اشعار میں شامل ہونے کے لائق۔ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ اس میں عجیب ایک جامعیت ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے اس کو بالکل خارجی واقعہ بنایا ہے، حتیٰ کہ دل کو بھی باہر نکال دیا ہے ٹھوس شکل میں، دل کو بھی باطنیت کے بغیر استعمال کیا ہے، اور رفو کو بھی گویا بالکل فزیکل انداز کا رفو بنا دیا۔ لیکن اس کے بعد اس میں جو اس کا جو حاصل ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو گلومینس ہے، وہ جو علمیاتی جو اس میں تہداری سی ہے، وہ اس سب پر غالب آ کر اپنے پڑھنے والے کو جیسے مجبور کرتی ہے کہ تم اس کا ظاہر نہ دیکھو، اس میں ایک باطن بھی ہے۔ تو جہاں جہاں مصحفی اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ سب ایکسٹیریئرائزیشن کے باوجود ایک علم ناکی، ایک خوشی یا ایک بہت بہت پیٹنٹ جذبہ وہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں وہ بہت بڑے کمالات دکھاتے ہیں۔ تو ایک یہ تھا کہ تیرے دل میں تو بہت، اب شعر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا دل سینے سے نکال کے رفو گروں کے پاس چلے گئے، جیسے دکانیں ہوتی تھیں دل کو رفو کرنے کی، تو وہاں جو گئے تو انہوں نے کہا ارے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ایک زخم ہوگا، لیکن یہاں تو یہ پورا دل جو ہے وہ چاک چاک ہو چکا ہے، تو کہاں تک رفو کریں۔ تو ہے یہ شعر یہ، لیکن یہ کہ یہ سارا منظر ایک علمیاتی مبالغے کے ساتھ ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ اسٹرکچر واقعہ بن جانے والا مبالغہ یا واقعے کو ناقابل یقین بنا دینے والا یہ مبالغہ جو ہے، یہ دل کو بھی مٹھی میں لے لیتا ہے، یہ دل کو بھی حیران کر دیتا ہے، صرف چوپال پہ بیٹھنے والے ذہنوں کو نہیں بلکہ یہ خانقاہ نشین عاشقوں کو بھی کیچ کرتا ہے۔ یہ مجنوں کو بھی سنایا جاتا تو وہ اسے اپنی بات
اپنی بات جیسے سمجھتا، اپنی بات مطلب وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا حال اس نے اس طرح بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک غزل ہے، مشہور غزل ہے، تو جس کا مطلب ہے اچھا مطلب میں بھول گیا، وہ جو ہے یہی تیرے دامن کی حشر و نشر میاں، جو ہے یہی تیرے دامن کی حشر و نشر میاں، زمیں پہ خاک ہمارا غبار ٹھہرے گا۔ یہ منتخب یا بڑا شعر کہہ کے نہیں سنا رہا، یہ ویسے ہی اس غزل کا ایک شعر ہے، اس میں وہ استادی کمال پہ ہے۔ حشر و نشر یعنی یوں کرنا، دامن کو پھیلانا اور پھر واپس سمیٹنا، تو وہ محبوب جو ہے وہ دامن یوں ٹھوکروں سے اس کی دامن پھیل بھی رہا ہے اور واپس بھی آ رہا ہے، تو اس کا جو دامن اتنا دراز ہے، دامن دراز ہونا، مغرور ہونا اپنے حسن وغیرہ پہ، تو اس کا دامن جو ہے وہ مٹی اڑائے چلا جا رہا ہے اور مٹی ہماری ہے، تو اس سے شکوہ کر رہے ہیں، یعنی قبر کے نیچے سے، کہ اگر یہی تیرے دامن کی حشر و نشر، حشر قبر کے حوالے سے دیکھیے، نشر بھی قبر کے حوالے سے دیکھیے، مطلب ایک دوہرے معنی پیدا ہو گئے نا، تو وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ پھر زمیں پہ خاک ہمارا غبار ٹھہرے گا، تو نہیں بلکہ قبر نہیں ہے، یہ غبار ہو گئے ہیں اس کے راستے کا، مٹ گئے ہیں یہ عاشق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو غبار ہی رہتے ہم تمہارے راستے کا، لیکن تمہارا دامن تو اس طرح کر رہا ہے کہ وہ ہمیں جیسے یہاں سے بھی نابود اور فنا کر رہا ہے، غائب کر رہا ہے، تو یہ اچھا ہے، زمین، خاک، غبار، یہ رعایتیں ظاہر ہے بہت استادانہ ہے۔ جو شعر میں سنانے جا رہا تھا، چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، یہ ذرا تصویر بنا کے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے، چلے بھی جا یعنی چلتی رہ، چلے بھی جا جرس غنچہ کی، جرس غنچہ یعنی وہ گھنٹی جو سفر کے وقت بجتی، چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھہرے گا، یہ بھی بہت بڑا شعر ہے، مطلب یہ میر کے دیوان میں بھی جائے تو ان کے بڑے شعروں میں سے ہے، اور گو کہ یہ تھوڑا سا متاثر ہے میر ہی کے ایک شعر سے، کہ رنگے گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، رنگے گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے، تو مضمون وہ ایک ہی خاندان کا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میر کا شعر کچھ نہیں ہے موسفی کے اس شعر کے آگے، جو وہیں سے اخذ کیا انہوں نے۔ موسفی کی ایک بہت بڑی صلاحیت یہ بھی تھی کہ یہ منفرد کم تھے، یہ منفرد تھے بس اپنی فنی مہارتوں میں، یہ میر اور سودا اور ولی وغیرہ سے متاثر تھے، اور اگر اس طرح سے آپ جائزہ لے کوئی کہ ان کے مضامین پرانوں میں کہاں کہاں ملتے ہیں تو اسے بہت مثالیں دکھائی دیں گی، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ شعر وہاں سے اٹھایا اور بنایا ہے، تو لیکن اکثر جگہ پہ موسفی نے جہاں سے بنایا ہے شعر اس سے بڑھ کے شعر بنایا ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، یہ چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، اس کو آپ جتنی بھی صلاحیتوں کے ساتھ ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہیں، یہ شعر آپ کا ساتھ دے گا، آپ اسے کسی بھی کریٹیکل تھیوری سے اس کا تجزیہ کرنا چاہیں تو یہ شعر جیسے اس میں اجنبی نہیں لگے گا، آپ مختلف زاویوں سے اس شعر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس شعر کو میں جھانکنے کی
متعدد کھڑکیاں ہیں، آپ اپنے اپنی صلاحیت دید کے مطابق اس کھڑکی سے اس شعر میں جھانک سکتے ہیں، اور ایسی آنکھ نہیں ملے گی جو اس شعر میں چھپے ہوئے مناظر کو انتہا تک دیکھ سکے۔ یہ ہے اس کی بڑائی کہ جیسے غنچہ کھلنے کی آواز آئی ہے، یعنی بہار کا آغاز ہو رہا ہے، تو نسیم جو بہار کی پیغامبر ہوتی ہے، جو بہار سے ہوتی ہوئی منزل بہار تک جاتی ہے، یعنی جمال محبوب تک، یہ ہماری روایت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اے نسیم میں بتاتا ہوں آج تجھے کہ یہ جو بہار میں پہلا پھول کھلا ہے، یہ سمجھ لے کہ منزل بہار کی طرف جانے والے قافلے کے لیے یہ گھنٹی بجی ہے، تو بس ساتھ چلتی رہے، اس کی آواز پر چلتی رہے، یعنی یہ غنچہ یہاں کھلا ایک آواز، پھر تسلسل سے غنچے کھلنے کی آوازیں ہیں، بہار کی آمد کے شادیانے بج رہے ہیں، تو ظاہر ہے تیری صلاحیت سفر بہت زیادہ ہے، تو اپنی منزل کی طرف اشتیاق بھی سچا رکھتی ہے، اور تو جمال کو اس کی حقیقت اور صورت کے ساتھ پہچانتی بھی ہے، تو بس ان کی صدا پہ چلتی چلی جا، اور یہ جو نئی بہار کے نقیب ہیں، جو بہار کی منزل کی طرف بلائے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ چلتی جا، تو کہیں ہوگا کہ اس غنچے کے بعد جمال کا حقیقی گل ہی رہ جائے گا، کوئی غنچہ پھر چٹکنے کے لیے نہیں رہ جائے گا، یعنی بہار کا پورا عمل تقدیری انداز میں کازمولوجیکل واقعے کے طور پر مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو کہیں ہے، ایسا کہیں بھی مطلب مشکل ہے کہ دکھایا جا سکے، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا۔ اس میں یہ بھی کہ منزل قریب نہیں ہے، یعنی بہار زمینی ہے، منزل ممکن ہے آسمانی ہو، تو وہ قریب نہیں ہے، یا منزل کا زمینی ہونا یقینی نہیں ہے، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا، جہاں وہ ٹھہرے گا وہاں تجھے منزل بہار مجسم مل جائے گی۔ تو یہ جناب یہ ہو گیا، اب اگلی مرتبہ لنچ آئے تو دوسری نشست کریں گے، تو اور زاویوں سے بھی مصحفی کو دیکھیں گے۔